الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں حاضر ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی آج یہ 5ویں تاریخ ہے اور مسلسل پچھلے 5 روز سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو، موضوع گفتگو ہے تفسیر قرآن، اس لیے کہ ماہ رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، اسی لیے ہم نے عنوان قرار دیا۔ اور سلسلہ گفتگو ہمارا اس منزل پر ہے کہ کل سورہ مبارکہ فاتحہ، سورہ مبارکہ الحمد کے سلسلے میں آپ حضرات سے بات ہوئی تھی اور چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ ترتیب تلاوت کے لحاظ سے کلام الہی کا جو دوسرا سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ البقرہ۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی سب سے بڑی خصوصیت تو یہی ہے کہ 114 سورتوں میں قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ ہے۔ اس میں کل 286 آیات ہے، 286، اور اگر بسم اللہ کو انکلوڈ کر لیا جائے تو 287 آیات اس سورہ کے اندر موجود ہے۔ اور یہ سورہ مدنی سورہ ہے، یعنی حضور اکرم کی مدنی زندگی میں اس سورہ کا نزول ہوا۔ 286 آیات پر مشتمل یہ سورہ ہے، اور اس سورہ کے لیے ارشاد ہے حضور سرور کائنات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اگر کوئی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو بروز محشر یہ دونوں سورے اس پہ سایہ فگن ہوں گے۔ تلاوت کرنے والے کے جب کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا تو یہ سورے ان کا سایہ بنیں گے۔ صادق آل محمد کے حوالے سے روایت موجود ہے کہ اگر کوئی سورہ بقرہ کی 4 آیات، ان 4 آیات میں سے ایک آیت الکرسی اسی سورہ کے اندر موجود ہے، اور 3 آیتیں جو سورہ کی آخری 3 آیات ہیں، اگر وہ ان 4 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اپنے مال اور اپنے فیملی، اپنے خاندان، اپنے گھر والوں سے ہر خطرے سے محفوظ رہے گا، اور اس کے روزی روزگار میں بھی برکتیں نازل ہوگی اگر ان 4 آیات کی کوئی تلاوت کرتا ہے۔ اب سورہ مبارکہ بقرہ کے چند موضوعات ہیں، اس موضوعات میں آپ کو گنا دیتا ہوں کہ کن کن موضوعات پر اللہ نے اس سورہ میں گفتگو کی ہے، اور اس سورہ میں اللہ نے کن کن ٹاپک پر بات کی ہے۔ سب سے پہلا موضوع جو ہے وہ اس سورہ کا، جیسے ہر کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے، ایک ٹاپک ہوتا ہے، ایک موضوع ہے، جیسے ہمارے گفتگو کا موضوع تفسیر قرآن ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کے موضوعات ہیں کہ جن موضوعات پر اللہ نے گفتگو کی ہے۔ سب سے پہلے توحید اور خدا شناسی، اس کے متعلق بحث، یعنی توحید کے اوپر اللہ نے سورہ بات کی، اور خدا شناسی کے متعلق بحثیں اور گفتگو اللہ نے سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر کی ہے۔ قیامت اور موت کے بعد کے جو حالات ہیں، یعنی قیامت اور پھر مردے کا دوبارہ زندہ ہونا، ان تمام باتوں پر، ان تمام بحثوں پر اللہ نے بحث کی ہے اور اس پر گفتگو کی ہے۔ جیسے کہ اور ان کی مثالیں بھی پیش کی ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں، جیسے حضرت ابراہیم کا واقعہ کہ پرندوں کا ذبح کرنا اور ان کا دوبارہ آواز دینا۔ اگر ہم ان آیات تک پہنچے تو انشاءاللہ تفصیلی واقعہ آپ کے حضرت کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ، پرندوں والا واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ حضرت عزیز کا واقعہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ تیسرا موضوع سورہ مبارکہ بقرہ کا ہے قرآن کے معجزہ ہونے کی اور آسمانی کتابوں کی اہمیت، یعنی جو قرآن مجید
بطور اعجاز نازل ہوا ہے، اس پر اللہ نے بات کی ہے۔ اس کے علاوہ آسمانی کتاب کی اہمیت کیا ہے، اس پر اللہ نے سورہ مبارکہ بقرہ میں گفتگو کی ہے۔ چوتھا موضوع سورہ بقرہ کا وہ ہے یہودیوں اور منافقین کے بارے میں مفصل اور طولانی گفتگو اللہ نے کی، ان کے اعتراضات اس سلسلے میں، ان کی کارستانیاں، ان کے کارنامے یہودیوں کے اور منافقین کے، اس موضوع پر اللہ نے سورہ مبارکہ بقرہ میں گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جو گفتگو کی پانچواں موضوع سورہ کا ہے وہ ہے کہ جو بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی تاریخ کے اوپر، ان کی ہسٹری، ان کے تاریخ اور ان کا اتہاس اللہ نے سورہ مبارکہ بقرہ میں بیان کیا ہے۔ چھٹا موضوع سورہ بقرہ کا وہ ہے اسلام کے مختلف احکام سے متعلق بحثیں، گفتگو اللہ نے اس میں کی ہے، جیسے نماز، روزہ، جہاد فی سبیل اللہ، حج اور تغیر قبلہ، یعنی قبلے کا جو ہے وہ تبدیل ہو جانا، وہ بھی اللہ نے سورہ کے اندر اس پر گفتگو کی ہے۔ اس کے علاوہ نکاح، طلاق، تجارت، قرض، سود، ان تمام احکامات پر اللہ نے سورہ مبارکہ بقرہ میں گفتگو کی ہے۔ اس کے علاوہ راہ خدا میں خرچ، مسئلہ قصاص، بدلہ، اس کے بارے میں اللہ نے گفتگو کی۔ حرام گوشت، حلال گوشت، کون سا گوشت حرام ہے کون سا حرام ہے، اس کے بارے میں اللہ نے گفتگو کی۔ اس کے علاوہ جوا، حرمت شراب، احکام وصیت، یہ تمام تر وہ موضوعات ہیں کہ جس پر اللہ نے اس سورے میں گفتگو کی ہے۔ یہ تمام موضوعات ہیں جو میں نے آپ کو گنائے ہیں تفاسیر کے حوالے سے، جو مفسرین کرام نے، علماء علم تفسیر نے اپنی اپنی تفاسیر بیان کی۔ ان تمام موضوعات پر سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ نے گفتگو کی ہے۔ آغاز اس سورہ مبارکہ کا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، یہ وہ حروف ہیں کہ جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، کیونکہ الگ الگ جدا جدا یہ پڑھے جاتے ہیں، الف لام میم الگ الگ کر کے، اس لیے حروف اللہ کے علاوہ ہم جانتے ہیں، اسم اعظم پہ مشتمل ہے حروف مقطعات۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، تفسیر صافی میں آپ نے فرمایا کہ بہت سا خزانہ ہے ایسے حروف کا کہ جو ہمارے پاس موجود ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ حروف منکرین کے لیے تحدی کے طور پہ نازل ہوئے ہیں، بطور چیلنج نازل ہوئے ہیں، یعنی اللہ نے چیلنج کیا منکرین کو کہ دیکھو الف لام میم حروف مقطعات، یعنی میرا کلام انہی حروف سے مرکب ہے جن حروف سے تمہارے کلام مرکب ہیں، جن حروف سے تمہارے کلام بنے اسی سے میں نے اپنا کلام بنایا۔ اب چیلنج یہ ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی انہی کے جیسا کوئی کلام لا کے دکھاؤ۔ اس پر باقاعدہ آگے جا کے اللہ نے سورہ بات کی ہے، اس آیت پر ہم گئے تفصیلی اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو بطور تحدی، چیلنج کے طور پر اللہ نے ان حروف کو رکھا ہے، حروف مقطعات کو۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ صرف اللہ کے علاوہ ان کے اسرار کو اور ان کے راز کو کوئی اور نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ تو اس میں یہ بالکل کہنا غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے کہ قرآن مجید جہاں نور مبین ہے وہیں عالمین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، سب کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اللہ نے جب ہدایت کی کتاب بنا کے قرآن کو نازل کیا تو کیسے ممکن ہے کہ جسے ہدایت ہادی بنا کر بھیجا ہے اس میں کچھ ایسے حروف بھی ہوں کہ جسے کوئی اور پہچانتا ہی نہ ہو، جس کے بارے میں کوئی اور جانتا ہی نہ ہو۔ تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اللہ کے علاوہ نبی کو بھی اس کے بارے میں معلوم ہے، اور ائمہ بھی ان حروف کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے اسرار کیا ہیں، ان کے راز کیا ہیں، اور لوگوں کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ جب نبی کو معلوم ہے، نبی کو معلوم ہے کہ اس کا اسرار کیا، تو لوگوں کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ تو ایک مثال سے بات واضح کروں کہ جو حاکم ہوتے ہیں یا سلاطین دنیا، جو سلطان گزرے، حاکم گزرے ہیں، وہ جب اپنے افسر کے پاس کچھ ہدایات بھیجتے ہیں تو ان ہدایات میں سے ساری ہدایتیں رعایا کے لیے نہیں ہوتی ہیں، کچھ ہدایتیں ہوتی ہیں جو افسر کے لیے بھی ہوتی ہیں۔
ان ہدایات کو عام لفظوں میں اگر میں آپ کو سمجھا سکوں تو وہ جو ہدایات جو حاکم بھیجتا ہے اپنے افسر کے لیے، وہ حاکم اور افسر کے مابین ایک کوڈ ورڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ جسے یا تو بھیجنے والا جانتا ہے یا جس کے پاس بھیجا گیا ہے وہ جانتا ہے. تو یہ بھی نبی کے درمیان اور اس کی حجت اور اللہ کی حجت کے درمیان ایک کوڈ ورڈ ہے کہ جو بھیجنے والا جانتا ہے، جس کے پاس بھی بھیجا گیا ہے وہ اسے جانتے ہیں. اب ان کے راز اور ان کے اسرار لوگوں تک کیوں نہیں پہنچے جبکہ نبی بھی جانتے ہیں، ائمہ بھی جانتے ہیں، تو لوگوں تک اس کے اسرار کیوں نہیں پہنچے؟ تو میں یہی کہنا چاہوں گا یہ صرف اور صرف نتیجہ ہے دامن اہل بیت کو چھوڑ دینے کا، کہ چونکہ ہم نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا تو جب ہمارے ہاتھ سے اہل بیت کا دامن چھوٹا تو اہل بیت اور قرآن تو ساتھ ساتھ ہے. جب اہل بیت کا دامن ہم نے چھوڑا تو قرآن کا دامن خود بخود ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا. جب قرآن کا دامن چھوٹ گیا تو اس کے اسرار سے ہم، اس کے مفاہیم سے ہم ناواقف رہ گئے، ہمیں معلوم نہیں چل سکا کہ اسرار کیا ہے. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ کے علاوہ حروف مقطعات کے اسرار نبی بھی جانتے ہیں، ائمہ بھی جانتے ہیں، ان کے پاس بھی ہے. اب حروف مقطعات کو اگر جمع کیا جائے، جتنے بھی حروف مقطعات الف لام میم کاف ہا یا عین صاد طٰ صاد قاف، یہ مختلف حروف مقطعات آپ کلام الہی میں دیکھیں. اگر ان سب کو جمع کیا جائے اور ان حروف کو علیحدہ کر دیا جائے جن کی تکرار ہوئی ہے، بڑا ایک لطیف نقطہ ہے جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور یہ نقطہ صرف اور صرف ان کے لیے ہے جو اہل بیت کے گرویدہ ہیں، جن کے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے، جو علی کی ولایت میں سرشار ہے، علی کی ولایت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں. اگر آپ حوالہ چاہتے ہیں، نقطہ دیکھیں، میرے ناموں کو خطابت کرو نا ذاکری، نقطہ جو میں نے آپ کو یہ پہلو بیان کر رہا ہوں، اگر آپ دیکھیں علامہ حسین بخش جاڑا تفسیر انوار النجف، اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ بیان کیا، اس نقطے کی طرف ہمیں توجہ دلائی کہ حروف مقطعات کو اگر جب بڑا لطیف اور جو علی کی ولایت دل میں رکھتے ہیں روایت کے چینلوں پر لطف آئے گا، توجہ سے سنیے گا اور انوار النجف میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کو اگر جمع کیا جائے حروف مقطعات کو اور ان حروف کو علیحدہ کر دیا جائے جن کی تکرار ہوئی ہے، تو کل حروف بچتے ہیں، ان کی تعداد ہے 14. ان تمام حروف مقطعات جو اللہ نے قرآن میں استعمال کیے، اگر آپ ان کو جمع کریں اور ان حروف کو علیحدہ کر دیں جن کی تکرار ہوئی، پھر آپ ان حروف کو جو دیکھیں کہ جو مکرر نہیں ہوئے، تو جو حروف سامنے آئیں گے ان کی تعداد ہے 14. سب سے پہلے تعداد ہی نورانی تعداد ہے 14، اور وہ 14 حروف کون سے بچ جاتے ہیں گنیے گا، میں آپ کو گنا دیتا ہوں. صاد، را، الف، تا، عین، لام، یہ، ہا، قاف، نون، میم، سین، کاف، ہے ہائے حوض، ایک ہا ہائے حلقتی جسے کہا جاتا ہے اور ایک ہے جسے ہائے حوض کہا جاتا ہے. یہ 14 حروف باقی رہ جاتے ہیں، اور جب ان 14 حروف کو ترتیب دیں تو ایک عبارت بن کے سامنے آتی ہے. حروف مقطعات میں پلس کر دو، حروف مقطعات کو اب جمع کریں، ان حروف کو الگ کر دیں جن کی تکرار ہوئی، تو 14 حروف بچتے ہیں. ان 14 حروف کو جو ترتیب دیں گے تو ایک عبارت سامنے آئے گی، وہ عبارت صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے اور ہم اس راستے سے متمسک ہیں، ہم اس راستے کو چلنے والے ہیں. یہ حروف مقطعات کا جو ہے تفسیر انوار النجف میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ حروف مقطعات ہے، اس سے آغاز ہو رہا ہے. اب سورہ مبارکہ بقرہ، اس کی وجہ تسمیہ میں چاہتا ہوں کہ آج یہ آپ کے خدمت میں پیش کر دی جائے. وجہ تسمیہ کہ اسے بقرہ کیوں کہا گیا ہے. بقرہ آپ جانتے ہیں کہ بقرہ کا معنی ہے گائے، COW، کاؤ، گائے کا معنی ہے. تو چونکہ ایک مشہور واقعہ ہے قوم بنی اسرائیل کا، جس واقعے کا اس میں ذکر کیا گیا، اسی واقعے کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے. واقعہ کیا ہے؟ بڑے اختصار کے ساتھ اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں واقعہ، تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑے مالدار اور ثروت مند
جو ہے وہ آدمی کا قتل ہو جاتا ہے، اور قتل کرنے والوں نے اس کا قتل کر کے جو سب سے بڑا محلہ تھا بنی اسرائیل کا، وہاں لے جا کر اس کی ڈیڈ باڈی کو، اس کی لاش کو ڈال دیا، اور الزام لگا دیا انہیں محلے والوں پر کہ انہوں نے اس کو مارا۔ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو قتل نہیں کیا، ہم نے تو اسے نہیں مارا۔ اب ایک بڑا فساد بنی اسرائیل میں اس قتل کی وجہ سے جنم لینے والا تھا۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے قتل کیا، جو الزام لگا رہے تھے، اور جو ملزمین تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے قتل نہیں کیا۔ تو لہٰذا یہ سب پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور ان کے سامنے ان سے جا کر کہا کہ بھئی یہ معاملہ ہے، یہ قتل ہو گیا ہے۔ اور ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے قتل کیا، ان کا کہنا تھا کہ ہم نے قتل نہیں کیا۔ کیسے معلوم ہو، کیسے قاتل کا پتہ چلے، کون قاتل ہے، کس نے قتل کیا، کیسے معلوم ہو؟ حضرت موسیٰ نے اللہ سے گفتگو کی تو وہی ہوئی کہ ان سے کہو کہ ایک بکرا، ابھی میں احتیاطاً وہ لفظ میں بار بار استعمال نہیں کروں گا، وہ آپ سب سمجھ جائیے گا، بکرا گائے کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ کہا کہ ان سے کہیے کہ ایک بکرا کو لے، اس کو ذبح کریں، اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مردے کے جسم پہ مارے تو وہ زندہ ہوگا، اور زندہ ہو کر وہ اپنے قاتل کا بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ جب حضرت موسیٰ نے بیان کیا تو بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ کیسی مذاق کر رہے ہو، کیا تمسخر کر رہے ہو ہمارے ساتھ، کیا مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، آپ سورہ ہمارا بکرام دیکھیں، انہوں نے کہا کہ آپ موسیٰ کو ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ اب بڑے پیغامات ہیں اس واقعے میں جو باریکی کے ساتھ میں آپ تک پہنچاؤں گا، اور توجہ کے ساتھ سنیے گا، مسلسل آپ محبت جتا رہے ہیں، شکر گزار توجہ سنیں۔ انہوں نے کہا کیا مذاق کرو، پلٹ کے حضرت موسیٰ نے جواب دیا، کہا کہ تمسخر کرنا جاہلوں کا کام ہے، اللہ کے نبی کا کام تمسخر کرنا نہیں۔ مذاق کرنا، تفریح اور تمسخر یہ جاہلانہ حرکت ہے، یہ جاہلوں کا کام ہے، اللہ کا نبی کبھی کسی سے مذاق نہیں کرتا۔ کہا کہ میں تو مذاق نہیں کر رہا، بلکہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں۔ جب انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کریں، تو پھر انہوں نے حجتیاں کی، پھر انہوں نے سوال پہ سوال کیے، اور انہوں نے کہا کہ اچھا اگر ہم ذبح کریں تو قالوا ادع لنا ربک ما ہی، کہ وہی یہ بھی بتا دو کہ وہ بکرا کیسی ہو، وہ جانور کیسا ہو۔ تو پھر آیت آ گئی کہ جو ہے وہ نہ تو بوڑھی ہو، نہ جو ہے وہ بچی ہو، امان بین ذالک، بلکہ ان کے درمیان کی ہو، نہ تو بالکل بچی ہو نہ بوڑھی ہو، درمیان کی ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس طرح کی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک ما لونها، جب یہ بتا دے تو کلر بھی بتا دو، کون سے کلر کی، کس رنگ کی لے کر آئے۔ تو کہا انہا بقرۃ صفراء، کہ زرد رنگ کی ہو، تسر الناظرین، قرآن مجید نے کہا زرد رنگ کی ہو، رنگ ایسا ہو کہ دیکھنے والوں کو مزہ آ جائے، دیکھنے کے بعد لگے کہ ہاں کوئی چیز، کوئی جو ہے کلر بڑا چمکیلا کلر ہو، بڑا اچھے کلر کی ہو، زرد رنگ کی جو ہے وہ آپ بکرا لے کر آئے۔ تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ سے پلٹ کر کہا قالوا ادع لنا ربک ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا، اپنے رب سے پوچھو کہ وہ کیسی ہوگی، اس سے تو بڑا ہم تو بڑا کنفیوز ہو گئے، اس میں تو بڑا جو ہے مشتبہ ہو گئی، شبہ ہو گیا، ہمیں تو کنفیوژن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے ہمیں۔ یعنی وہ سوال پہ سوال کرتے چلے جا رہے تھے۔ یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے لیے سختیاں ہموار کر لیتے ہیں، اپنے اوپر سختیوں کو عائد کر لیتے ہیں۔ روایت مفسرین یہی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے جیسے حکم دیا وہ کوئی سی بھی لا کر ذبح کر دیتے، ان کا کام ہو جاتا، لیکن انہوں نے حجتیاں کی حضرت موسیٰ سے، سوال کر دے گے تو اللہ بھی بتاتا چلا گیا۔ اور اس نے کہا کیسی ہو، تو کہا کہ جو ایسی جو ہے کاروباری نہ ہو، کاروباری نہ ہو، کاروباری نہ مطلب نہ تو اسے زمین جوتی گئی ہو، نہ اسے پانی کی سینچائی کی گئی ہو، اور مسلمۃ لا شیء فیہا، قرآن مجید نے کہا کہ بالکل سلیم و سالم ہو، اور اس میں ذرا سا بھی عیب نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی عیبدار نہیں چلے گی، ذرا سا بھی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کیا کہا، ہاں اب آپ نے صحیح بیان کیا ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو یہی پیغام دوں گا جو واقعے سے مل رہا ہے پیغام، کہ دیکھیے وہ کیوں بار بار یہ سوال کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہاں اب آپ نے صحیح بیان کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی سوال ہی نہیں رہا، رنگ کے بارے میں پوچھ چکے، عمر کے بارے میں پوچھ چکے، کتنی بڑی ہو، کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، کیا سینچائی اس کے ذریعے ہو، ساری باتیں جب پوچھ چکے، اب جو ان کے پاس کوئی سوال نہیں رہا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب آپ صحیح بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گروہ میں سے، اس گروہ میں سے ایک گروہ تو وہ تھا جنہوں نے قتل کیا، اور ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے قتل نہیں کیا،
تو جنہوں نے قتل کیا وہ چاہ رہے تھے کہ بات جو ہے وہ سامنے نہ آئے، نہیں تو ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، ہماری پول کھل جائے گی. اس لیے وہ سوال پہ سوال کرتے چلے جا رہے تھے. کیوں؟ تاکہ سوال پہ سوال کرتے چلے جائیں تو معاملہ سامنے نہ آئے قتل کا. انویسٹیگیشن جو چل رہی تھی قتل کی وہ سامنے نہ آئے کہ کس نے قتل کیا ہے. تو لہٰذا وہ سوال پہ سوال کر رہے تھے. اس کا مطلب جو قاتلین کا گروہ ہوتا ہے وہ سوال پہ سوال کرتا ہے. اب دیکھیے دنیا میں کون آ کے سوال کرتا ہے، ماتم کیوں، مجلس کیوں، زلجنا کیوں، تابوت کیوں. یہ سوال کرنا بتا رہا ہے کہ یہ گروہ قاتلین کا گروہ ہے، کہ جو چھپانا چاہ رہا ہے اور قاتل کو بچانا چاہ رہا ہے کہ ان کی پول نہ کھلے، ان کا بھانڈا نہ پھوٹ جائے. جیسے بنی اسرائیل میں جو گروہ تھا قاتلین کا وہ بار بار چاہ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو، لیکن جب ساری صفتیں بیان کر دی گئی اب انہوں نے ڈھونڈنا تلاش شروع کیا. تلاش جب جاری کی تو ایک نوجوان تھا بنی اسرائیل کا، اس نوجوان کے پاس ہی جانور ملا جس میں وہ تمام تر خوبیاں موجود تھیں. اب جو ساری خوبیاں اس کے اندر موجود تھی، اب جو ہے انہوں نے جا کے اس سے، اب ظاہر سی بات ہے ان کو تو چاہیے تھی تو منہ مانگی قیمت دینے کے تیار تھے کہ جو مانگو گے دیں گے. جو قیمت طے ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک جانور کی کھال میں جتنے دینار آ جائے وہ قیمت طے ہوئی اس کی. اب یہ لے گئے، انہوں نے لے جانے کے بعد ذبح کیا، جیسے ٹکڑا مارا تو مردہ ہی رہا. وہ اٹھ کے بولنا تو دور ہلا بھی نہیں، وہ جیسا تھا ویسے ہی رہا. اب یہ آئے پھر حضرت موسیٰ کے پاس، کہا جی بھئی آپ کے کہنے پہ ہم نے سب کچھ کیا، اتنی بڑی قیمت ہم نے طے کی اور اتنا بڑا قیمت پہ ہم لے کر آئے اور کچھ بھی نہیں ہوا. تو حضرت موسیٰ نے کہا قیمت ادا کی یا نہیں، جتنے دینار تھے وہ دیے تو نہیں ہے، کہا پہلے قیمت ادا کرو. پھر انہوں نے وہ قیمت ادا کی. قیمت کتنی تھی؟ جب ان کو دینار میں کاؤنٹ کیا گیا تقریباً 50 لاکھ دینار اس نوجوان کو ملے. کیوں؟ اب پھر ایک پیغام اس واقعے کے اندر کیوں ملے؟ اس دو وجہ سے ملے. پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ جو نوجوان جس کے پاس یہ بقرہ ملی، یہ گائے ملی، وہ نوجوان اپنے باپ کا مطیع و فرما بردار تھا. اس کی نگاہ میں باپ کا احترام یہ تھا کہ اس کے پاس کوئی شے تھی جسے کوئی خریدنے کے لیے آیا یا کوئی بیچنے کے لیے کوئی آیا اور بڑا سودے کا فائدے کا سودا تھا اس کے لیے، وہ منافع تھا بہت اس کے اندر. جیسا اگر کسی کے پاس کوئی موبائل ہو، آج کے زمانے کی مثال جو لا کے مجھے بیچے، موبائل کی قیمت 10,000 کی ہو اور وہ کہے کہ صاحب مجھے کیش پیمنٹ کر دیں میں 4,000 میں آپ کو دے دوں گا، تو میرے لیے تو بڑا فائدے کا ہوگا سودا، بڑا منافع ہوگا، مجھے تو بینیفٹ ہوگا، تو میں تو فوراً دے دوں گا. ٹھیک ہے 10,000 کی چیز 4,000 میں مل رہی ہے، شرط یہ کہ پیمنٹ کیش کیا جائے. اس لڑکے کے پاس بھی بیانی ایسے ہی معاملہ آیا تھا کہ جس میں اسے کہا گیا 70,000 دینار تمہیں دے دو. شے کی قیمت بہت زیادہ تھی، اسے 70,000 دینار مل رہی تھی. شرط یہ تھی دینے والے کی جو فروخت کر رہا تھا کہ پیمنٹ چاہیے کیش، ہاتھوں ہاتھ نقد پیمنٹ چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے. گھر میں گیا، دیکھا صندوق جس میں دینار رکھے تالا اور چابی جو ہے وہ باپ کے سرہانے رکھی ہے اور باپ جو ہے وہ اس طرح آرام کر رہا. اب اس نے مطیع و فرما بردار تھا، اس نے کہا اگر میں تکیہ ہٹاتا ہوں چابی نکالتا ہوں باپ کے آرام میں خلل ہوگا، لہذا اس نے باپ کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اس نے اس سے کہا کہ میں کیش پیمنٹ نہیں کر سکتا. اس نے کہا کیش پیمنٹ نہیں کرو گے تو معاملہ بھی میں نہیں کروں گا. اس نے کہا تو معاملہ کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے نہ کرو، مجھے قیمت مجھے جو ہے یہ شے نہیں چاہیے، منافع نہیں چاہیے، مجھے تو باپ کا احترام. تو لہٰذا جب باپ اٹھا، اسے جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو یہی جانور باپ نے اپنے بیٹے کو گفٹ کر دیا، اس نے بخش دیا، ہدیہ اس نے پیش کیا. اور یہی جانور 70,000 دینار کے بدلے اس نے باپ کے احترام کو چنا تو 70,000 دینار کے بدلے اللہ نے اسے 50 لاکھ دینار عطا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نگاہ میں باپ کا احترام یہ تھا. تو میرے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آپ پیغام ملا ہمیں کہ جن کے باپ کا سایہ سر پہ محفوظ ہے، اللہ سب کے سر محفوظ رکھے ہے. تو دیکھیے کہ باپ کا احترام کیا ہے، نتیجہ دیکھیں کہ باپ کے احترام کا نتیجہ کیا ہے، کتنے گنا زیادہ ملے. اب جس کی میتھمیٹک بڑی مضبوط ہے وہ کاؤنٹ کر کے دیکھ لیجیے گا. 70,000 ملے تو 50 لاکھ دینار ملے، کتنا زیادہ منافع اس کو ہوا. ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے اور یہ بڑی لطیف وجہ، یہ پھر آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے جو مفسرین نے لکھا
اور علماء علم تفسیر نے کہا کہ یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کثرت سے محمد و آل محمد پہ درود بھیجتا تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل صلوات کثرت سے پڑھتا تھا. لہذا اللہ نے اسے انعام دیا آل محمد پہ درود پڑھنے کا کہ تم نے منہ مانگی قیمت اس کو ملی. 2 بار قیمت دی گئی, اس پہ جا کے جو ہے وہ ٹکڑا مارا گیا. کون سا ٹکڑا مارا گیا؟ اتنا بڑا جانور. کہا کہ دم, جو روایات آئی ہے اس میں کہ دم, جو بکرا کی دم میں پونچھ, وہ پونچھ کو اس میں مارا گیا, وہ زندہ ہوا. زندہ ہو کے اس نے قاتلین کا پتہ بتایا. تو قاتلین کون تھے؟ اس کے ہی چچازاد بھائی, جو اس کے چچازاد بھائی تھے, انہوں نے اسے قتل کیا تھا. اس نے نشاندہی کی. اس نے جب نشاندہی کر دی, اس نے جب بتا دیا کہ ہاں یہ میرے قاتل ہے, تو بطور قصاص ان دونوں کو قتل کیا گیا, اس کے جگہ بھائی کو قتل کیا گیا. اور جب ان کو پتا چلا کہ آل محمد کو درود بھیجنے کا کمال یہ ہے, تو جو زندہ ہوا تھا اس نے آل محمد پہ درود پڑھا اور آل محمد کے صدقے میں اپنی طولانی عمر کی دعا کی. تو اللہ نے کہا موسیٰ اس کی عمر 60 کی تھی, ہم نے 70 سال کا اور اضافہ کیا, اور اس کی عمر 130 سال میں تبدیل ہو گئی. کس لیے؟ آل محمد کے صدقے اور درود کے سلسلے میں. جب اس نے کہا تو یہ ہوا. اور یہ قتل ہوا کیوں تھا؟ اس کی 2 وجہ بیان کی گئی ہے قتل کی. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قتل کیوں کیا بنی اسرائیل لوگوں نے, چچازاد بھائی نے ان کا قتل کیوں کیا. کہا پہلا تو یہ کہ اس کے پاس دھن اور دولت بہت تھی, اور یہ اس کے وارث ہونے والے تھے. بڑا انتظار کر رہے تھے کہ اب ٹپکے اب مرے, لیکن نہیں مرا. نے کہا یہ تو مرے گا نہیں, ہم ہی مار دیتی اس کو تاکہ اس کے ساری دولت ہمیں مل جائے. تو پہلا وجہ یہ قتل جو ہوا تھا اس کی 2 وجہ ہے, ایک یا دولت اور دوسری شادی. کہا یا تو دولت کی وجہ سے قتل کیا گیا اسے کہ ساری دولت ہمیں مل جائے, دوسری ہے شادی کی. آگے اس کے جو ہے وہ دختر تھی, لڑکی, اس کو شادی کرنا چاہتے تھے. انہوں نے پیغام بھی بھیجا, لیکن اس نے ان کا پیغام ایکسیپٹ نہیں کیا, بلکہ بنی اسرائیل میں جو بہت اچھا اور بہت نیک اور شریف لڑکا تھا اس سے اس نے عقد کر دیا, نکاح کر دیا. لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے اس کو قتل کر. 2 وجہ اس کے بیان کی گئی, یا تو دولت کی وجہ سے کہ ساری دولت ہمیں مل جائے, یا شادی کی وجہ سے انہوں نے اس کو قتل کیا. اور جب اس کو 170 سال کی 130 سال کی معاف کیجیے گا اس کی عمر ہو گئی, تو بنی اسرائیل نے 50 لاکھ دینار دیے. تو جب 50 لاکھ دینار جب ان کو پتا چلا کہ آل محمد کو درود بھیجنے کا برکت یہ ہے, تو انہوں نے بھی دعا کی اور آل محمد درود بھیجا. تو اللہ نے ان کی جو انہوں نے قیمت عطا کی تھی اس نقصان کی بھرپائی کی, اور اس 2 گنا خزانہ اللہ نے آل محمد کے صدقے میں ان کو عطا کیا. تفسیر امام نجف میں آپ یہ سب جملے دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے خرید غالباً تفسیر نمونہ میں بھی, مجموع بیان میں بھی آپ کو بات مل جائے گی. بنی اسرائیل کو 2 گنا 50 لاکھ دینار عطا کیے, 2 گنا اللہ نے ان کو قیمت عطا کی. تو میرے عزیزو, اسی واقعے کی بنا پر, اسی واقعے کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے. اور درود کا فیض برکتیں آپ نے دیکھ لی. تو جو پروردگار درود بھیجنے کی وجہ سے عمر میں اضافہ کر سکتا ہے, نقصان کی بھرپائی کر سکتا ہے, مردہ زندہ ہو سکتا ہے. اور مردہ, اب یہاں پر رک کے میں ایک بات ضرور کہوں گا, یہ میرا عقیدہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, کہ جب مردہ انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مردے کے ٹکڑے سے دوسرا مردہ زندہ ہو جائے. تو اللہ نے بتانا چاہا کہ دیکھو میں جیسے چاہتا ہوں ویسے مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں. تو میرا عزیزو, جب ایک گائے کے ٹکڑے کے مارنے سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے, تو علی کی ٹھوکر سے مردہ زندہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ علی کسی کو ٹھوکر مارے اور مردہ زندہ ہو جائے. تو جو درود کی برکت یہ ہے, درود کا فیض یہ ہے کہ ان کے نقصان کی بھرپائی ہوتی ہے, عمر میں اضافہ ہوتا ہے, مردہ زندہ ہو جاتا ہے, اس لڑکے کو اتنا انعام ملتا ہے. تو پروردگار, ہم تو آل محمد کے چاہنے والے ہیں, ہماری دعائیں درود کے بدلے میں اور آل محمد کے صدقے میں کیوں قبول نہیں کرے گا. تو میرے عزیزو, کثرت سے صلوات پڑھیں آل محمد پہ, اس کے صدقے میں دعائیں کریں, اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا. خصوصاً اس وبا کے لیے پہلے دعا کریں کہ اللہ سے اس وبا سے جلدی نجات دے, اور جو عبادت گاہیں ویران ہیں وہ پھر سے آباد ہوں. انشاءاللہ کل پھر آپ حضرات سے گفتگو ہوگی, اس کا منتخب آیات کا انتخاب کریں گے, اس پہ آپ سے بات کریں گے. اور انشاءاللہ کل ہمارا ایک فیس بک پیج ہے ذکر اہل بیت کے حوالے سے,
ہم کل اس پہ لائیو یہ پروگرام آئے گا، اور جو یوٹیوب چینل ہے مہدی ٹی وی گوتم پوری دہلی، اور میرا خود نظر عباس کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، اس میں بھی آپ ویڈیوز دے سکتے ہیں. تو گھر میں رہیے، محفوظ رہیے، عبادت کیجیے، دعائیں کیجیے. انشاءاللہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ، اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، اور مجھے اور میرے جو ٹیم ہے سب کو بھی اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فقط والسلام ورحمۃ اللہ.